یہ شوال کا مہینہ ہے اور جو ہی کرونا کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہتری عطا فرمائی تو لوگ جوک در جوک مکہ مدینے جانے لگے عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور ایک پیاس جو 2-2.5 سال 3 سال پر محیط تھی، جب یہ سلسلہ بند ہو چکا تھا تو جو ہی یہ سلسلہ کھلا تو لوگوں کے جذبات دیدنی تھے اور لوگ شوق اور ذوق کے ساتھ مکہ مدینے میں حاضریوں کے لیے جانے لگے۔ تو سوچا کہ آج انشاءاللہ کچھ مکہ مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی آگے حج کے ایام شروع ہونے جا رہے ہیں، بلکہ ایام حج میں شوال کا مہینہ بھی شامل ہے، اور خاص طور پر جو حج کی قراردادی پچھلے دنوں ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اطلاع دی کہ ہمارا نام نکل آیا ہے، اور اب بہت سارے ایسے ہوں گے جو پرائیویٹ طور پر حج کے لیے جائیں گے، اگرچہ کہ پہلے کی نسبت یہ اب زیادہ ایکسپینسو ہے یا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان گنت لوگ حج کی سعادت پائیں گے، اور بہت سارے ہمارے جیسے ایسے ہوں گے کہ جو نہ بھی جا سکے لیکن ان کے جذبات، ان کی محبتیں، ان کے احساسات ایسے ہوں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے گا۔ مکہ اور مدینہ یہ دنیا میں ایسے 2 شہر ہیں کہ ان جیسے شہر پوری دنیا میں اور کوئی خطہ زمین نہیں ہے۔ مکہ پوری دنیا کا مرکز ہے اور ساری دنیا کے لوگ مکے میں جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ مکے میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اور ایسی ایسی زیارتیں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں اور دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ مکے میں سب سے بڑی زیارت تو کعبۃ اللہ ہے، جس پر نظر پڑتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کعبے کے اوپر پہلی نظر پڑے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو جب بندہ جاتا ہے کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، اس وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں پر بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب کعبے میں جائیں، مکے میں جائیں اور کعبے پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو اس میں بعض نے یہ کہا کہ اس وقت بندہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اگر یہ لفظ یاد نہ رہے تو یوں دعا کر سکتا ہے، یا اللہ میں جب بھی تجھ سے جو دعا مانگوں میری دعا تو قبول کر لیا کر۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور رب ہے نا، وہ قبول کرے تو اسے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے جو مانگوں مجھے تو عطا کر دیا کرے۔ تو کعبہ جو ہے یہ ایسا مرکز ہے کہ جس کے گرد گھومنے کا حکم ہے، 7 چکر لگائیں گے، اسے طواف کہتے ہیں۔ سوائے کعبہ کے دنیا میں کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے جس کے طواف کی اجازت ہو، صرف کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ اور کعبے کے طواف کے بعد یا کعبے کے طواف میں یا اس سے پہلے لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور رش کی وجہ سے اگر حجر اسود کو چوم نہ سکیں، اس کے قریب نہ جا سکیں، تو دور سے اس کا استلام کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر کے سامنے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں استلام کرنے والے اور بوسہ دینے والے کو ایک طرح کی فضیلت ملتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ اس وقت تو بوسہ دینا آسان تھا، مشکل نہیں تھا، لیکن اس طرح کی صورتحال کے جو اب ہے، اور ایک جم غفیر ہے جو کعبے کے گرد موجود ہوتے ہیں، تو کوئی میرے جیسا کمزور بندہ ہو تو اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے سکے، اور اگر کوئی طاقتور بھی ہو تو اس کو بھی اس چیز کا بہرحال خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حجر اسود کا بوسہ لیتے لیتے میں بہت سارے لوگوں کی حق تلفی کر بیٹھوں، کسی کے پاؤں پر پاؤں آ جائے، کسی کو ٹھوکر مار دوں، کسی کو گرا دوں، تکلیف دوں۔ تو یہ حجر اسود کے بوسہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم تکلیف دینے سے بچیں۔ بہرحال استلام کریں گے تو پھر بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور اس کا استلام یا بوسہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود یہ اللہ تبارک و تعالی کا دنیا کے اندر دست قدرت ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود، اچھا اسود کسے کہتے ہیں؟ سیاہ، کالا، بلیک، اسے اسود کہتے ہیں، لیکن یہ اسود نہیں تھا پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا
بیاض من اللبن، جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پیور وائٹ اس کا کلر تھا، بالکل صاف شفاف وائٹ سفید، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا کلر، اس کا رنگ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے 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 اب یہ اسود کہلانے لگا، جو اب ید تھا یعنی سب سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اب یہ سیاہ پڑ چکا ہے، یعنی اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کا بوسہ لیتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، تو یہ گناہوں کی چوسنے کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں، ہم جس سے گناہگار مکے میں جاتے ہیں، حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، ہمارے گناہ ادھر چھٹ رہ جاتے ہیں، ہم واپس آ جاتے ہیں پاک و صاف ہو کر۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں بے شمار اپنی نشانیاں رکھی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی قسم ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد۔ اچھا یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ کیا اس وجہ سے کہ اس میں حجر اسود ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس میں صفا و مروہ ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس میں آب زمزم ہے؟ نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر کی قسم ہم اس وجہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو وہ مقام اور وہ شرف عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ صفا اور مروہ یہ بھی مکے میں موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ارشاد فرمایا صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو جانا نصیب کرے، کہ یہ صفا اور مروہ، صفا کی پہاڑی اس طرف ہے، مروہ کی اس طرف ہے۔ جب صفا اور مروہ کی صحیح کی جاتی ہے، صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ پر ختم ہوتی ہے، یہ 7 چکر ہوتے ہیں، اور صفا اور مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، پانی کی تلاش میں آپ جانتے ہیں کہ وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا انہوں نے چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس بندی کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں میری نشانیاں ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دور میں جب کہ وہ پانی کا جو ایک سلسلہ تھا، پانی وہاں پر نہیں تھا، اور اب بھی آپ اگر دیکھیں تو مکے کے اندر، مکے کی زمین میں پانی نہیں ہے، یہ ایک چٹیل اور پتھریلی زمین ہے۔ اس پتھریلی زمین میں ابھی تک پانی نہیں نکلا سوائے آب زمزم کے، مکے کے اندر اور کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اچھا اس آب زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا، آپ جانتے ہیں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا، ایڑیوں کی زمین پر رگڑ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کو پیدا فرمایا۔ یہ زمزم کیا چیز ہے؟ یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رک جا، رک جا، یا ٹھہر، ٹھہر، سٹاپ، سٹاپ، یہ رک جا، ٹھہر جا۔ یہ کیوں ہوا؟ جب پانی ابلا، پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، قریب تھا کہ وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب قریب گئی، دیکھو کہ پانی صاف شفاف پانی، اور ایسے علاقے میں جہاں پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑ رہی ہوں، اب یہ میرے بیٹے کے قدموں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور بہاؤ اتنا تیز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سارا ہی علاقہ ڈوب جائے۔ تو کہنے لگی زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا۔ تو ان کے زمزم کہنے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا اور رک گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اب اس پانی کا اندازہ کریں جس کو کہا گیا زمزم، یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، رک جا۔ اب اس کو رکنے کا حکم ہوا تو اتنی دیر میں جتنا نکل چکا تھا اس کا آپ فلو دیکھیں اور اس کی کوانٹٹی دیکھیں، اس کی مقدار دیکھیں، وہ اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ سپلائی ہوتا ہے، لیکن یہ سوکھنے یا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم میں آپ جائیں تو پانی کے کولرز رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے الگ ہیں، گرم الگ ہیں، وافر مقدار میں پانی یہ نکلتا ہے، اور بڑی ہیوی قسم کی موٹریں لگی ہوئی ہیں۔ پھر یہ مدینے میں حرم میں مسجد نبوی کے اندر سپلائی ہوتا ہے۔ پھر جتنے بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے ہیں، اب تو تھوڑا سا انہوں نے پابندی لگائی ہے، ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے جو لوگ جاتے تھے تو وہ کتنا پانی لے کے آتے تھے، کینوں کے کین بھر کے لوگ لے کے آتے تھے۔
ہینڈ کیری کے اندر الگ لے کے جاتے تھے، لگیج کے اندر الگ، اور ایک وافر مقدار میں پانی پوری دنیا میں سپلائی ہوتا تھا۔ بہرحال اب بھی ایک بندے کو 5 لیٹر کا اگر کین ملتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوانٹٹی میں، کتنی تعداد میں لوگ جاتے ہیں جو عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، اب وہ واپس آتے ہیں تو سارا ہی پانی لے کر آتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر یہ پانی سپلائی ہو رہا ہے، لیکن یہ پانی رکنے یا تھمنے یا کم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کی شارٹیج نہیں آتی کبھی بھی اس پانی کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کہا گیا کہ تو ٹھہر جا، لیکن یہ کیسا ٹھہرا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سپلائی ہو رہا ہے۔ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ اچھا، اس میں ایک کمپیریزن کیا گیا ہے کہ جس کا نام ہے زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا پی رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور جس کا نام کوثر ہے، جس کا نام کیا ہے؟ کوثر ہے، جو نکلا ہی کثرت سے ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محشر کے میدان میں کوئی امتی پیاسا رہ جائے؟ وہ تو اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا، آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی۔ تو زمزم کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا پی رہی ہے، تو کوثر کا حال کیا ہوگا کہ جس کا نام ہی کثرت سے نکلا ہے، تو سارے میدان محشر میں کوئی امتی پیاسا نہیں رہے گا۔ بہرحال زمزم کی بات ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ مقدار میں نکل رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو پوری دنیا کا مرکز بنایا، فضیلتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا منبع اور محور بنایا، اور جو وہاں پر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ حرم کعبہ کے اندر کوئی بندہ ایک نیکی کرے، ایک نیکی، تو اسے 1,00,000 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات ضرور ہم عرض کریں گے کہ حرم کعبہ میں خدا نخواستہ اگر کسی نے کوئی ایک گناہ کیا تو اس کو بھی 1,00,000 گنا زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ بہت سینسٹیو جگہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جہاں پر ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ہے، ڈرنے کی جگہ ہے، وہاں پر خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف لے کر وہاں پر جائیں، سچے دل سے نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ترین لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی تو کیا کیا؟ اعلان کیا کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ تو جو جہاں پر تھا، جس نے لبیک کہا، تو علماء فرماتے ہیں وہ ضرور ایک نہ ایک دن آ کر کعبے کا طواف کرے گا۔ اب وہ جہاں بھی تھا، وہ باپ کی پشتوں میں تھا، وہ ماں کے رحم میں تھا، یا عالم ارواح کے اندر تھا، جہاں بھی تھا، اگر اس کے نصیب میں ہے کہ وہ کعبے میں آئے گا اور کعبے کا مکے میں آئے گا اور کعبے کا طواف کرے گا، تو اس نے وہاں پر ہی لبیک کہہ دیا۔ تو جس نے لبیک کہا وہ ضرور مکے میں جائے گا۔ ہم میں سے جو ہو کے آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عالم ارواح میں تھے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا جو اللہ کے حکم سے سب تک پہنچی، ہم تک بھی پہنچی تھی، اور عالم ارواح کے اندر ہم نے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہم نے وہاں لبیک لبیک کی صدائیں بلند کی تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کعبے کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو مکے کے بعد لوگ حج سے فارغ ہو کر، یا اب تو مدینہ شریف کے اندر بھی ڈائریکٹ ایئرپورٹ بن گیا ہے، بعض لوگ عمرہ کرنے والے ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، یا جو عمرہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ میں جاتے ہیں۔ تو مکے کے ساتھ جو ہے مدینہ طیبہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت مقام، شرف و مجد عطا فرمایا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں گزارے۔ 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مکے میں بہت کرٹیکل صورتحال تھی، بہت زیادہ ظلم و ستم کا دورہ تھا، مسلمانوں پر بہت زیادہ زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ 13 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ہمیں مکہ چھوڑنا چاہیے اور مدینے کی طرف جانا چاہیے۔ آپ نے ارادہ فرمایا اور جس ہستی کا انتخاب کیا، آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے جا چکے تھے، اور بعض جا رہے تھے، بعض نے بعد میں آنا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کے راستے میں جب آپ داخل ہوئے، مکہ آپ نے چھوڑ دیا، جو ہی آپ نے مکہ چھوڑا، پیچھے مکے کے اندر اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ کہا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا،
جو ان کو قید کرے گا، جو ان کو قتل کر دے گا، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو مکے کے سورما بہادر جنگجو تھے، جنہیں اپنی طاقت اور قوت پر ناز تھا، جن کو پتا تھا کہ ہم آسانی سے ان کو پکڑ لیں گے یا قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے معاذ اللہ، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی بھی نہیں ہے، یہ 2 بندے ہیں، ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں اور جا کر ان کو پکڑ کے لے آئیں گے، 100 اونٹ لے لیں گے۔ ان پیچھے جانے والوں میں سے جو تھے، ظاہر سارے کافر تھے، ان میں قابل ذکر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ایک مزے کی بات آپ کو یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے گئے، پیچھے اعلان ہوا جو قتل کرے گا، جو قید کرے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اچھا لوگ نکلے، پکڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، 100 اونٹ کا انعام لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ نکلے نا تو اب یہ کھوجی، آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے کے اندر جو ہے وہ کھوج لگاتے تھے، قدموں کے نشانات دیکھتے تھے کس طرف گئے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں قدموں کے نشان، قدموں کے نشان دیکھ رہے ہیں، قدم کے نشان کس طرف ہیں، کس طرف گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھ کیا رہے ہیں، قدموں کے نشان۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کھرا تلاش کرنا جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ قدموں کے نشان دیکھ رہے ہیں، لیکن کس کے قدموں کے نشان دیکھ رہے ہیں، یہ قدموں کے نشان کس کے ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، ارادہ غلط ہے، نیت صاف نہیں ہے، ارادہ گناہ کا ہے، دل میں دماغ میں گند اور غلاظت بھری ہوئی ہے، ناپاک ارادے سے نکلے ہیں، لیکن پیچھا کس کا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا۔ قدم کس کے تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ جتنے لوگ مکے سے نکلے، ارادہ غلط تھا، نیت صاف نہیں تھی، نیت غلط تھی، لیکن یہ جتنے لوگ کافر مکے سے نکلے قتل کرنے کے ارادے سے، قید کرنے کے ارادے سے، دشمنی کے ارادے سے نکلے، روایات میں آتا ہے کہ ان میں کوئی بھی کافر واپس نہیں لوٹا، سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ کافر نکلے، نیت صاف نہ ہو، دل میں عقیدت نہ ہو، دل میں محبت نہ ہو، نیت خراب ہے، لیکن پیچھا کر رہے ہیں، قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھے کافر، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو نا، تمہیں میں خالی نہیں چھوڑوں گا، سب کو ایمان کی دولت دے دوں گا۔ سارے مسلمان ہو کے واپس لوٹے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پہنچے، خوش ہو گئے، یہ تو 2 بندے ہیں، 70 افراد کو لے کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، کسی قبیلے سے تعلق تھا، اعلان سنا 100 اونٹ مل رہے ہیں، 2 بندوں کو پکڑنا ہے، بس بات ختم ہو گئی، مسئلہ ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ سامنے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا، سامنے بریدہ اسلمی کھڑے ہیں۔ کہا من انتا، تو کون ہے؟ کہنے لگے انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، ارشاد فرمایا کہ برد امرنا، ہمارا معاملہ، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ بریدہ یہ برودت سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا۔ ارشاد فرمایا تیرا نام ہی ٹھنڈا کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے، پھر ارشاد فرمانے لگے تو کون سے قبیلے سے ہے؟ کہنے لگے قبیلہ اسلم سے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا۔ ارشاد فرمایا اچھا پھر تو سلمنا، پھر تو اس کا مطلب ہے ہمیں سلامتی مل گئی۔ یہ بڑے حیران ہوئے، ہم کسی اور ارادے سے آئے ہیں، یہ آگے سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ اچھا فرمایا کہ قبیلہ اسلم کے کون سے گروہ اور کون سے حصے سے تمہارا تعلق ہے؟ یہ کہنے لگے کہ بنو سہم سے۔ سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر تو قبیلہ بنو اسلم سے ہمیں حصہ مل گیا، جن 70 کو تم لے کر آئے ہو، اس کا مطلب ہے اس میں سے ہمیں حصہ مل گیا۔ اب یہ بڑے حیران، بڑے متعجب، کہنے لگے کہ اچھا آپ ہم سے اتنے سوال کر رہے ہیں، من انت، آپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا انا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ نے جب یہ بات سنی نا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اچھا ان کے ساتھ 70 جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ سراقہ کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی طرح آئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جو بھی جاتا ہے پیچھے پکڑ کر لانے کے بجائے خود ہی قید ہو جاتا ہے، خود ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ مکے سے مدینے پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرمایا۔ لمبا واقعہ، آپ کس جگہ قیام فرمایا، کرتے کرتے مدینے کی زندگی گزری۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال کس جگہ پہ ہوا؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ کا وصال ہوا۔ اب وصال کے بعد صحابہ کرام آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں ان کی تدفین کہاں ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی روح اس جگہ پر قبض ہوتی ہے جہاں
جس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی افضل ترین جگہ بناتا ہے، تو جس جگہ پر ان کی روح قبض ہوئی ہے اسی مقام پر ان کا مزار اور ان کی تدفین ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا، اور آج اس وقت اسی مقام کے اوپر سبز گنبد موجود ہے، اور اسی کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک شہر، کوئی ایک محلہ، کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جس کی شان میں اتنے قصیدے لکھے گئے ہوں، جس کی شان میں اتنے اشعار پڑھے گئے ہوں، اور جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ لوگ تڑپتے ہوں کہ ہم وہاں پر پہنچ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے محبت کی۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ مدینے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، پیار فرمایا، آپ نے مدینے کو پسند فرمایا، اور مدینے میں مرنے والے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے محبوب کے مدینے میں موت عطا فرما۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول ہوتا تھا کہ وہ حالانکہ مکے میں مرنے والے کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے، لیکن مدینے کے مقابلے میں صحابہ کرام کو یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ آپ مدینے میں مرنے کو ترجیح دیتے تھے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں ہوں۔ بلکہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صحابہ کرام نے اپنے چہرہ مبارکہ کو اس مٹی اور غبار سے بچنے کے لیے ڈھانپا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان غبار المدینہ شفاء من کل داء، اس غبار سے، اس مٹی سے بچو نہیں، یہ مٹی جب تمہارے جسم پر پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے غبار یعنی خاک مدینہ میں شفا رکھی ہے۔ تو مدینے کی مٹی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ مکہ مدینے کا جوش و جذبہ، اس کی طرف شوق، کون بد نصیب ہوگا جس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میں مکہ مدینے میں نہیں جاؤں۔ ہر مسلمان تڑپتا ہے، ہر مسلمان جانے کے لیے بے چین رہتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہے۔ قرآن اندازیوں میں لوگ اپلیکیشنز دیتے ہیں جن کا نام نہیں نکلتا، وہ حسرت بھری نگاہوں سے، حسرت بھری اداؤں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور باادب ان مقامات کی حاضری نصیب فرمائے۔ بے شمار لوگ یہاں پر حاجی ہیں، ان کا دل کرتا ہے تمام عمر تڑپتے ہیں واپسی کے لیے، جو لوگ ہو کے مدینے سے لوٹ آتے ہیں، جو جاتے ہیں ان کی پیاس طلب اور بڑھ جاتی ہے، جو نہیں جاتے وہ بھی تڑپتے ہیں، جو جاتے ہیں ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس تڑپ کے اندر بھی ایک مزہ ہے، ایک چاشنی ہے، وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اس دل بے قرار اور اس کی چاشنی اور اس تڑپ کے اندر بھی ایک مزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تڑپ برقرار